میری دعا وہ واپس موڑ سکتا ہے. اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرے، خدا واپس نہیں موڑنا ہے. صبح صبح گھر سے نکلا کرو، اماں کے دوپٹے کے نیچے سر دے کے بیٹھ جایا کرو اور کہا کرو اماں تیرا دوپٹہ نہیں، اللہ کی رحمت والی چادر ہے. اللہ اماں ہاتھ اٹھائے میری تقدیر کے فیصلے بدل جائیں گے. اللہ اکبر کا وہ شرم کے مارے آتا نہیں ہے، سینہ کب سے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہے. مالک بن دینار، اماں تیرے سے بات پوچھوں کا کیا قصور کیا تھا کہ 7 سال ہو گئے وہاں سے اللہ کہہ رہا لا لبیک، میرے پاس نہ، پہلے ماں کے پیروں میں جا کے پڑ جا، ماں کے پیروں میں جا، میرے پاس نہ. قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر. 2 باتیں کہنے لگی، بیٹے آنکھوں سے دیکھے گا یا کانوں سے سنے گا؟ اماں آنکھوں سے کیا دکھائے گی؟ یوں کر کے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا. مالک بن دینار کی چیخ نکل گئی، رونا شروع کر دیا. ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ ہی کوئی نہیں تھی. اماں تیری آنکھ کہاں چلی گئی؟ کہ بیٹے نے بوڑھی کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ کا ڈیلا بھی نکل کے باہر آ گیا تھا. اللہ اکبر. جب اس آنکھ میں درد ہوتا ہے تو بیٹے کے تھپڑ کی آواز کانوں میں آ جاتی ہے. مالک بن دینار ڈر کے باہر آ گئے. معاملہ بڑا اوکھا. عبد الرحمن سے ایک دفعہ چلا جادو سے. اچھا اماں اب درد کو دیکھے گی یا بیٹے کی بدبختی کو دیکھے گی؟ ماں ٹھنڈیاں چھاوا اپنا دکھی سارا بھول جاتی ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے کپڑے چاہیے. اللہ کی قسم جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے. خدا کے واسطے بچے کے لیے دے دو، اللہ کے واسطے دے دو. تجھے ترس ماں پر کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ تو بڑھاپے میں بیٹھ کے گرم دودھ پینے کے دل تھے، یہ دکان پر جھاڑیاں مارنے کے تھوڑے دل تھے. بیٹا دکان پہ اے سی روم میں بیٹھا ہے، گرمی جون جولائی کے مہینے میں، جا ابو سبزی لے کے آ، جا ابو دودھ لے کے آ، جا ابو دہی لے کے آ، جا ابو سکول سے بچوں کو لے کے آ. اللہ اکبر. یہ سکول کے بچوں کو کہاں سے لائے گا؟ یہ تو گاڑی کے ہارن پر بھی ڈر جاتا ہے. اس کو دھکے نہ دلوا، اسے گھر بٹھا کے کھلا. اگر آج بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر کھلائے گا، اللہ کی قسم بڑھاپے میں تیری اولاد تجھے بستر سے نیچے قدم رکھنے کا موقع بھی نہیں دے گی. خدا کی قسم میں چلتا ہوں، لوگ میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، مجھے میرے استاد کی عصر کی نماز کے بعد کے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں. ہمارا مدرسہ اوپر ہوا کرتا تھا، مسجد نیچے. استاد سلام پھیر کے دعا شروع کرتے، میں اوپر سے جوتیاں اٹھا کے پیروں میں مدرسے کے باہر رکھتا. استاد جب جوتیاں دیکھتے کلیجہ ٹھار کے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے، مجھے بلبل کہا کرتے کہ جاؤ بلبلا، دنیا تیری جوتیاں چکے گی. اللہ کی قسم آج بلبل کی جوتیاں دنیا اٹھا رہی ہے. بڑے بڑے وزیر اٹھاتے ہیں، یقین جانو مجھے وزیروں کے چہرے نظر نہیں آتے، مجھے استاد کے اٹھے ہوئے یاد آ جاتے ہیں. اگلی بات بتاؤ، ایک دن میں 4 تقریریں، ربیع الاول کی 12 11 کو 14 تقریریں کی. اللہ کی قسم تھک گیا، تقریریں ختم نہیں ہوئی. ہاں اس کے پیچھے ایک راز ہے، آؤ تمہیں بتا کے جاؤں. وہ راز میری ماں کی دعا ہے. ایک دن سینے سے لگا کے دانت منہ میں نہیں تھے، تسبیح پکڑ کے یا حافظ یا ناصر کہہ رہی تھی اور کہنے لگی جا پترا راج کرے گا. اتنی دعائیں دی کہ موت تک تجھے کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. بڑے سے بڑے مرحلے آئے، زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. باوا ٹھنڈیا چھاوا. اللہ. اور باپ بھی جنت کے دروازے ہیں، خدا کے واسطے ان کے بڑھاپے کو رلاؤ مت. مالک بن دینار آئے، اماں ایک کچھ گنجائش تو ہوگی، تیرے بچے کی جہنم تیار ہے، جنت بند ہو گئی. ماں نے کہا کہاں ہے؟ کہ یہ کھڑا ہے. کہنے لگی اب بھی نخرے کرتا ہے، میرے پاس ماؤں کے پاس آنے کے لیے کوئی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ اکبر. خدا کی رحمت ماں کے روپ میں چھپی ہوئی ہے. لا بلالا. عبد الرحمن بن شران آئے، دھڑام سے سینے میں آ کے لگ گئے. ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے کو جب دیر بعد ملے سر پر ہاتھ پھیرے گی،
اما مالک بن دینار کے سامنے عبد الرحمن کے جب سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، ایک بازو سلامت تھا، دوسرا بازو تھا ہی کوئی نہیں۔ ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی جب کوکھ سے جن کے گود میں لے کے آئی، اس وقت تو دونوں بازو تھے، ایک بازو کہاں چلا گیا؟ کہ اماں جس ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارا، خیال آیا اس تھپڑ کو لے کے اللہ، اس ہاتھ کو لے کے اللہ کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اماں میرے ٹوکا لے کے ہاتھ تو کیا بازو وجود سے علیحدہ کر دیا۔ ماں مالک بن دینار کی رو کے کہنے لگی، او بیٹے اگر میرے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا تجھے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہ پڑتی، ایک مرتبہ کہتا ماں معاف کر دے، میں لگے کاٹ کے تیرے حوالے کر دیتی۔ آئی گیا میرے بچے آ جا، آسمان کی طرف کہنے لگی، دکھڑیوں کے درد سننے والے اللہ، مجبوروں کے اللہ، بے کسوں کے اللہ، پریشان حالوں کے اللہ، کمزوروں کے اللہ، آج بیٹا بازو کٹا کے آ گیا، اتنی سزا کافی ہے، اللہ میرے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ اسی خیمے پہ آواز آئی، مالک بن دینار گواہ ہو جا، اس کی ماں نے اسے فرشوں پہ معاف کر دیا، میں اللہ نے عرشوں پہ معاف کر دیا۔ اور اگلی بات سن، اب اس کو بڑے ٹھاٹ بار سے بیت اللہ میں آئے اور حجر اسود کا بوسہ لے کے کہ لبیک میں جواب دوں گا، کہ ایک مرتبہ کہے گا میں 70 مرتبہ کہوں گا، حاضر میرا بندہ، جی میرا بندہ، صدقے میرا بندہ، بلی کری آیا میرے بندہ، جی آیا تو میرے بندہ، ویلکم میرے بندہ، آجا اہلا و سہلا مرحبا، آجا میرا بندہ۔ ایک مرتبہ کا لبیک ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس سال کا حج بھی قبول کر لیا، پچھلے 7 سال کا میرا طواف حج بھی قبول کر لیا۔ جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی کام ہو کوئی پریشانی ہو، خدا پاک کی قسم درختوں پر دھاگا باندھنے کے لیے دوڑتے ہیں، قبروں پہ چادر چڑھانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور ظالم قبر والے کو چادر کی ضرورت نہیں، ماں کے سر پہ جا کے گرم چادر ڈال، اللہ تیرے سے گرم ہوائیں دور کر دے گا۔ جا جا کے اگر میں نسخہ میں بدلاتا ہوں عمل نہ کر، اللہ کی قسم محراب پر بلا کے مکالا کر دینا، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو اپنے باپ کے لیے نیا جوڑا بنا، باپ کو پہنا، خدا کی قسم اللہ دنیا آخرت کے مسئلے حل کر دے گا۔ ذمہ داری سے مولانا خالد صاحب کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، جسے ماں باپ کے قدموں سے لینا نہیں آتا اسے روزہ رسول سے بھی لینا نہیں آتا ہے، جو ماں باپ کے قدموں سے دھکے کھاتا ہے اسے حجر اسود کے سامنے سے بھی دھکے مل جاتے ہیں، اسے بیت اللہ کے طواف سے بھی کچھ نہیں ملتا، نبوت کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ علقمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کا صحابی ہے، موت کا وقت آیا، سارے مدینے کے صحابہ کہہ رہے علقمہ لا الہ الا اللہ، کہتے یہاں آ رہا یہاں نہیں آ رہا، حضور علیہ السلام کو بلایا، حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، حضور اس کے جھوٹا کھایا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کی صحبت میں مدینے میں رہا، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا او میرے یار قل لا الہ الا اللہ، حضور یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا۔ صحابہ اس کے ماں باپ زندہ ہے، جی ماں ہے کہاں ہے، کہ وہ ناراض ہے، میرا نبی علقمہ سے 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہو تو آمنہ کا لال بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا۔ اماں آ گئی، کیا بات ہے، میں ناراض ہوں، فرمایا جو لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے لاؤ۔ لکڑیوں کی آواز کیا کرو گے سرکار؟ کہا جلا کے تیرے بچے کو زندہ ڈالوں گا۔ کہا یہ نہیں برداشت ہوتا، کہ مرنے کے بعد دیکھ لے گی جب جہنم میں جلے گا، کہ نہیں، کہ پھر معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معافی کا اشارہ کیا، ادھر علقمہ کی زبان نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام غسل میں شامل ہوئے، حضور نے ہاتھوں سے کفن پہنایا، جنازہ حضور نے پڑھایا، قبرستان چل کر گئے، اللہ اکبر، جب قبر میں ہاتھوں سے اتارا، مٹی
کی ڈالی، صحابہ دائیں بائیں کھڑے تھے، فرمایا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ آج سنو ماں باپ کے بارے میں جو کہوں گا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کہا۔ پھر ماں کے علقمہ کے سرانے کھڑے ہو کے کہا، فرمایا او لوگو، جس سے ماں باپ ناراض اس سے مصطفیٰ بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ ماں باپ کے نافرمان پر جہنم کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے بند۔ ماں باپ کا نافرمان ہو کے مرا، اللہ کی اس پہ لعنت، رسولوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف سے اس کی قبر پہ لعنت پڑتی رہتی ہے۔ آج جوڑتا ہوں کبھی اب، ہاں جب جنازے سے فارغ ہوئے علقمہ کی ماں کا جی دفنا دیا، کہ اتنی سخت کوئی ایسا کون سا جرم تھا کہ کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا؟ ایسی کیا ڈنڈے مارتا تھا؟ نہیں۔ روٹی نہیں دیتا تھا؟ نہیں۔ کپڑا؟ کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کہ پھر کیا؟ کہ جب میں اس کو کام کہتی تھی نا تو بھائیوں کہتا تھا اچھا ابھی کر لوں گا، یہ جو اف کہتا تھا نا اور آنکھ کی بھویں چڑھتی تھی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آئی، مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آیا۔ بتاؤ بیٹے جا سوتا ابھی اللہ کیا تو امی کیا مصیبت ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا اف بھی نہ کہنا، یوں نہ کہیو کیا مصیبت، ورنہ یہ نہ ہو یہ مصیبت تو قبر میں چلی جائے گی لیکن موت تک تجھے مصیبتیں نہیں چھوڑیں گی۔ بھائی یہ مقصد زندگی ہے، اس کو سمجھو۔ اور آج کل معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، نمازی ہو کر ماں باپ کے نافرمان ہے، حاجی ہو کے ماں باپ کے، مولوی صاحب کیا کرے، آج کل ماں ناراض ہے اور وہ ناراض ہے تو اس سے ناراض نہ ہو۔ ماں باپ نے تجھے گھر سے نکال دیا، اللہ کتے کو پتھر مارو، کتا دروازہ نہیں چھوڑتا، پتھر ہو کر دروازہ کیسے چھوڑایا؟ بیوی کو کیا کہتا ہے، کوئی بات نہیں میں علیحدہ مکان لے لیتا ہوں، جان ان سے جنہوں نے بچپن میں تیرے سے جان نہ چھڑائی، ان سے جو ساری رات تیری پیشاب والی جگہ پہ لیٹے رہے، ان سے جو 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھا کے 10ویں منزل پہ چڑھتا تھا، ان سے جان چھڑاتا ہے؟ جسے 10 دن بعد ایک سیب کا دانہ کہیں سے مل ہی جاتا تھا، وہ رومال میں لپیٹ کے تیرے آگے لا کے رکھتا تھا کہ تو کھا لے میری خیر ہے، ان سے جان چھڑاتے ہو؟ ان کو اپنے گھر میں رکھو اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو۔ ان کی عزت اس طرح کرو جس طرح عزت کرنے کا حق ہے، آج ان کی عزت کرو، خدا کی قسم کل اولاد تمہاری منہ میں سونے کے نوالے، سونے کے چمچے سے ڈالے گی، ورنہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ اگر کسی کا دل دکھاؤ گے، دو ظلم ایسے ہیں جن کی سزا موت سے پہلے نقد ملتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا کسی پر جھوٹی انگلی اٹھا دینا۔ جوانوں یہ جو فیس بکیں چلتی ہے نا، تم دنیا کی بیٹیاں دیکھتے ہو، لوگ تمہاری بیٹیاں دیکھتے ہیں، تم چاہتے ہو تمہاری بہنیں گھنگرو پہنے، تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کسی کے بستر پہ ننگی ہو، تو کسی کی بیٹی کو اپنے بستر پہ ننگا نہ کرنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے زنا ایک قرض ہے، آج اگر پڑوسن سے زنا کرے گا کل وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی۔ آج کسی بیوہ کے کپڑے اتارے، اللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں کے کپڑے نہ اتروا دے۔ یہ بیٹیاں اپنی مرضیوں سے بھائیوں کے سامنے بغاوت ماں باپ کے سامنے کر رہی ہیں، اس آنکھ کے حالے میں جھانک کے دیکھ، اس آنکھ نے بھی کسی غیر کو دیکھا ہے، اور اس آنکھ کی نظر کسی غیر پہ پڑ جائے اس کو اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت گھر سے نکلی، ایک لفنڈر نوجوان نے کان میں کہہ دیا تیری آنکھیں جو ہے نا اس پر تو میں دل دے بیٹھا، وہی کھڑی ہو گئی، اپنی خادمہ کو گھر بھیجا، کہنے لگی جا چھری لے کے آ اور پلیٹ لے کے آ، یہ کتا کہہ رہا آنکھیں پیاری ہیں، اسے کب سے میری آنکھیں نظر آئی، جا چھری لے کے آ، چھری لائی، یوں آنکھوں میں مار کے ڈیلے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیے، کہنے لگے جا اس کتے کو کہہ جا اس پر قربان ہوتا رہے، میں اپنے پاس نہیں رکھتی کیونکہ اس پر غیر کی نظر پڑ گئی، اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی ہے۔ دو ظلم نقد ہے، نہ کسی پہ انگلی اٹھانا،
سنی سنائی بات کو مزے لے لے کر مت بیان کرنا. یار میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا یہ یوں ہی تیری قبر میں جہنم کی آگ جلا دے گی, یہ یوں ہی تجھے سسکا سسکا کے مارے گی, یہ یوں ہی جو ہے یوں ہی تجھے ترسا ترسا کے پانی کے گھونٹ سے ترسا کے مارے گی. ہاں اگر سکھی مرنا چاہتے ہو انسان تو کیا جانوروں پر بھی رحم کرو. ہاں فتح مکہ 14,000 کا لشکر جب مکے میں داخل ہوا, ایک کتیا کو دیکھا مکے میں بچے دے رکھے, پونچھ ہلا ہلا کے صحابہ کے لشکر کو دیکھ کر پونچھ ہلا ہلا کر ان کے آلے دوالے پھر رہی ہے. حضور سواری سے اتر گئے, ادھر آؤ یہاں کھڑا ہو جا, جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے اس کے بچوں کے پاس سے نہ ہٹنا. محمد حق دبانے نہیں آیا بلکہ جانوروں کے بھی حق دلانے کے لیے آیا ہے. خیال کرو بھائیوں, ہم تو بہن بھائیوں کے حق دبا لیتے ہیں, اور جتنے بزرگ حضرات باپ بیٹیوں کے بیٹھے ہو خدا کے واسطے بے شک چوندی بھی ہے وراثت میں, تقسیم صحیح صحیح کرنا, ورنہ اگر بیٹیوں کا حق دبا لو گے, یار ہم نے جہیز دے دیا, کمبو بھی کہتے ہیں رائی بھی شکر الحمدللہ اللہ نے اب عقل دینا شروع کر دی, ورنہ کہتے ہیں بھائی اسی بیٹیاں نو جہیز دیتا ٹرالیاں پر کے ہڑ کی دئیے, دمادوں کو اپنے مد مقابل لے کے آئے. فرمایا جو بیٹیوں کا حق دبائے گا, مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث فرما رہے تھے مرنے کے بعد اللہ اس پوری زمین کو لوہے کی بنائے گا, پھر جہنم کے طبقات میں اس لوہے کی زمین کو اللہ گرم کرے گا. جب لال ہو جائے گی پھر اس میں سوراخ کروا کر لوہے کی جہنم کی زنجیر ڈلوا کر بیٹیوں کو حق نہ دینے والے باپ کے گلے میں پہنوائے گا, اور پھر پورے میدان محشر کا چکر لگوائے گا. درے مار مار کے فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے اور کہیں گے دنیا والوں دیکھو یہ وہ بدبخت باپ ہے جس نے اپنی جائیداد میں سے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تھا. آج سے اپنا حق پہچانو اور دوسرے کی حق کی ادائیگی کی کوشش کرو. ماں باپ کی خدمت, اللہ اس کے رسول کا حق, کالی کملی والے کا حق, اس کی سنت اور اس کے طریقوں پر عمل کرنا. اور سب سے بڑی سنتوں میں سے سنت چہرے کی داڑھی ہے. جو انسان اس کا پاس نہیں کرتا وہ حضور علیہ السلام کی عزت کا کہاں پاس کرے گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں نوجوانوں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے آپ کے چہروں کی طرح, آپ میرے بچے ہو کیونکہ میں اس وقت 44 سال کی عمر کو جا رہا ہوں اور آپ 20 25 سال. آج جمعہ تھا, نہ داڑھی کاٹنے والوں کو شرم آئی نہ کٹوانے والوں کو شرم آئی. آج کے دن میں تو وہ گھڑیاں تھی کہ انسان ہاتھ اٹھائے کسی وقت قبول ہوتی. آج کے دن تو میرے نبی نے فرمایا تھا داڑھی نہ کٹاؤ, کثرت سے میرے پہ درود پڑھو کہ فرشتے درود میرے پاس لے کے آتے ہیں. لیکن آج کے دن کون سی ایسی چیز تھی جس نے آج بھی مجبور کیا کہ حضور کی سنت پہ اس طرح چلا دیا. تو غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا اور داڑھی کاٹنے والے نے یہ بال سارے کاٹ کے نالی کے اندر پھینک دیے, جہاں تیرا پیشاب بھی جا رہا تھا اور حضور کی سنت بھی جا رہی تھی. صحابہ نے تو تھوک زمین پر گرنے نہ دیا, حضور کا تھوک گرتا تو چہرے پہ مل لیا کرتے تھے اور تو نے سنت کو گرا دیا. کوئی تو جھولی میں ایسا عمل ہو کہ حضور کہے ہاں بھئی تو امتی ہے, نشانی کیا ہے, چل جھولی میں داڑھی دکھا دینا کہ میں میرے پاس صرف یہ ہے, عمل کوئی نہیں. یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے, یہ تو قبر میں عذابوں سے بچنے کا ذریعہ ہے, اسے ہی چھوڑ بیٹھے ہو. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنے روزہ انور میں حیات ہے, پکا عقیدہ. پھر حضور کے پاس ہفتے میں ایک مرتبہ امت کے اعمال پہنچتے ہیں, کیا جاتا ہوگا کہ امتی داڑھی کٹاتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ٹھیک موڑ والے فرمایا کرتے میں حدیث دکھا سکتا ہوں, جو سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے اسی وقت حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے داڑھی سجائی ہے. حضور نام پوچھتے ہیں, پھر نام پوچھنے کے بعد حضور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھر داڑھی رکھنے والے کا نام لے لے کر حضور دعا فرماتے ہیں. اتنا بڑی فضائل والی حدیث. آپ چاہتے ہو کہ ابھی ابھی ہم جیسے بد نصیبوں کے لیے حضور دعا کرنے لگ جائیں؟ چاہتے ہو؟ تو پھر کون داڑھی کا ارادہ کرتا ہے؟ کٹ جاؤ, کھڑے ہو کے کٹ جاؤں گا, کھڑے ہو کے رکھوں گا.
بیٹھ کے نہیں، لگ رہا ہے رکھنی کوئی نہیں، جنہوں نے رکھنی ہے وہ کھڑے ہو، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، آگے سے بھی کھڑے ہو، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا ہمارا ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو، جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ، جہاد کرو اپنے ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا